بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ میں گاڑی کو سیدھا آگے لے گیا، پھر گھوم کے دوسری طرف سے واپس آیا اور گاڑی کو ایک ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا کر دیا۔ اب ہم ایک ٹرک کی اوٹ میں تھے۔ میں اپنے بیک میو ویرر میں بس کو دیکھ سکتا تھا، جس میں ایک شخص پراسرار انداز میں 2 گھنٹے سے ایک ہی پوز بنائے بیٹھا تھا۔ اس کا ملک رب نواز اور فقہ کے معاملات سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، مگر نہ جانے کیوں ایک تجسس کی خلش تھی جو مجھے اس پر نظر رکھنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ اتنی دور سے آئینے میں صرف بس نظر آتی تھی، مگر وہ دروازہ کھول کے اتر آیا، بس چلا کے لے جاتا تو مجھے یقیناً پتہ چل جاتا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اب تم منہ اٹھا کے آئینے کو گھورتے رہو گے؟ شبنم نے چند منٹ بعد کہا۔ میری طرف دیکھو مس شبنم، اس وقت تمہیں دیکھوں گا تو ادھر کیسے دیکھوں گا؟ پھر گاڑی کا رخ موڑ لیا اور ہم گاڑی سے باہر نکل کے بیٹھتے ہیں۔ سمجھیں، میں دوسری تجویز زیادہ قابل عمل لگی۔ ریسٹورنٹ کے باہر رکھی ہوئی بہت سی میزوں کرسیوں کے علاوہ چارپائیوں پر بے فکر لوگ آلتی پالتی مارے فراغت سے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہمیں واجبی سی دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور پھر اپنی باتوں میں لگ گئے۔ میں یہاں پہلے نہیں آیا تھا، مگر رش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کڑھائی گوشت کے شوقین لوگوں کے لیے ایک نیا پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو شبنم نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جی اب فرمائیے۔ میرے سوال کا جواب پہلے ٹال گئے تھے۔ میں نے کہا، سوال کیا تھا؟ ہاں، تم نے پوچھا تھا کہ مجھے کتنی محبت ہے تم سے، کب سے ہے اور کیوں ہے۔ مذاق مت کرو، سچ بتاؤ، تم بھی اتنا ہی چاہتے ہو مجھے جتنا میں چاہتی ہوں تمہیں؟ میں نے کہا، مس شبنم، میرے پاس ابھی کوئی ترازو نہیں ہے جس میں محبت کو تولا جا سکے۔ ایسا کوئی اعلیٰ سائنسداں ابھی تک ایجاد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جس سے خون کے دباؤں یا برقی روح کی طرح محبت کے جذبات کی پیمائش کی جا سکے۔ تم فقہ کے بارے میں سوچ رہے ہو یا اس کی بیوی کے بارے میں؟ ایک کی بات ہے، ہم باتیں بہت کرتے رہے مگر اس کی بیوی کو نہ بچا سکے۔ میں نے کہا، معلوم نہیں وہ خود کہاں ہے؟ شبنم بولی، جن بھوت کی طرح غائب ہو گیا وہ اپنے گھر جانے کے لیے ہمارے سامنے ہی گلی میں گیا تھا، مگر وہ گھر نہیں گیا۔ وہ وہاں جاتا تو اپنی بیوی کی لاش دیکھ کے صدمے سے بے ہوش ہو جاتا یا پاگل ہو جاتا، بیوی کے مردہ جسم سے لپٹ کے روتا، چیختا چلاتا، مگر اس کی جگڑا پکڑا گیا فرید جو وہاں سب سے پہلے پہنچا تھا۔ اس وقت جب قاتل بھی وہیں موجود تھے، فرید نے جسے فرار ہوتے دیکھا وہ فقہ نہیں تھا۔ اس نے یا کسی نے بھی فقہ کو وہاں نہیں دیکھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فقہ نے گلی میں داخل ہوتے ہی خطرے کو بھانپ لیا ہو۔ جو لوگ اس کی بیوی کی لاش کا تحفہ لائے تھے وہ انہیں پہچانتا ہوگا، وہ ملک رب نواز کے آدمی تھے۔ شاید تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم سب یہاں ایک ساتھ پہنچے تھے۔ ملک رب نواز کی گاڑی ہمیں پہلے سے موجود نظر آئی تھی، مگر ممکن ہے وہ 2-4 منٹ پہلے آئے ہوں تو 2 آدمی لاش اٹھا کے لے گئے، تیسرا گاڑی میں بیٹھا رہا۔ گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور انجن بھی چل رہا تھا۔ خدا نخواستہ ان کے پروگرام میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو چند سیکنڈ میں فرار ہو جاتے۔ میں نے کہا۔ شبنم بولی، ناصر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تم نے ملک رب نواز کی گاڑی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا تو کیا فقہ نے گاڑی کو نہیں دیکھا تھا؟ وہ ملک رب نواز کا ڈرائیور تھا۔ ڈرائیور لوگ اپنی گاڑی کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو۔ ان سے شناخت میں غلطی ہو جائے گی، ناممکن۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، وہ گاڑی کا اس کی تصویر کو ایک نظر دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ تم تصویر کی بات کرتے ہو، میرا خیال ہے کہ نیگیٹو دیکھ کے ایک ڈرائیور اپنی گاڑی کو پہچان سکتا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تم مجھے نیگیٹو دکھاؤ، میں بتا دوں گا کہ یہ کار ہے یا ٹرک ہے یا بس۔ ایکس رے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ کیمرے نے تم پر بری نظر ڈالی ہے یا 30 مار خان کی محبوبہ دل نواز پر۔ وہ ہنسی، کیا کیمرہ بھی بری نظر ڈالتا ہے؟ ایکس رے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے کہا، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو بری ہی کہلائیں گی۔ شبنم نے ایک اخبار کا ٹکڑا اٹھایا اور ہاتھ صاف کرنے لگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فقہ لوٹ کر واپس آنے کے بجائے سیدھا نکل گیا ہو۔ اس نے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ملک نواز کے بندوں کو دیکھ لیا ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے کسی طرف بھی نکل گیا ہو۔ اب وہ پھر ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ ہم اس کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ ہم اسے روکتے رہے کہ صبر سے کام لو، یہ کام جوش سے نہیں ہوش سے ہوگا، مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب وہ پچھتا رہا ہوگا کہ ملک رب نواز سے غداری اور نمک حرامی کر کے اس نے ہمارا سہارا کیوں لیا۔ اس سے تو اچھا ہوتا ہے کہ وہ ملک رب نواز کے در پر کتا بن کے پڑا رہتا، اس کے تلوے چاٹتا رہتا اور ذلت برداشت کرتا رہتا۔ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا، یہ امید تو رہتی کہ بالآخر ملک ان کی جاں بخشی کر دے گا۔ بے حرمتی اور بے ضمیری کے آخری تماشے کے بعد شاید ملک کہہ دیتا کہ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی صورت مت دکھانا مجھے، اور وہ اپنی خستہ جان در و دیدہ بدن بیوی کی زندہ لاش ان درندوں کے سامنے سے اٹھا کے لے آتا تو شاید خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک اکڑی ہوئی سرد لاش کے سوا کیا ملا اسے ہم پر بھروسہ کر کے؟ شبنم نے افسوس سے کہا، بڑی محبت کرتا تھا وہ اپنی بیوی سے۔ ہاں، لگتا تو ایسے ہی تھا، تمہیں شک کیوں ہے؟ کیونکہ زبان خلق کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ 2 سال سے کرائے کے گھر میں تھا اور اس کی بیوی کے اطوار محلے والوں کی نظر میں قابل اعتراض تھے۔ غریب آدمی کی اتنی خوبصورت بیوی ہو تو لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں، شبنم نے تلخی سے کہا۔ ملک نے بہت جلدی کی، شاید وہ اپنا غصہ برداشت نہیں کر سکا۔
2 کا نمک حرام ملازم اس سے سودا کرنا چاہتا ہے۔ فیقی نے کہا تھا کہ ملک اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے، کسی کی سرکشی اور غداری نہیں۔ ملک نے ہمیں مورتی کے سر کے بدلے کچھ بھی دینا اپنی توہین سمجھا۔ اس نے دھمکی اور دباؤ قبول نہیں کیا اور ایک طرح سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ ملک وہی کرتا ہے وہ چاہتا ہے۔ وہ کسی سے مذاکرات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کسی صحافی کے لہجے سے نہیں ڈرتا اور کسی قانونی دھمکی کی پرواہ نہیں کرتا۔ شاید یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے فیقے کی بیوی کو مار دیا اور اس کی لاش کو ایک چیلنج بنا کے ارسال کر دیا۔ اب میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ کے دکھاؤ۔ شبنم نے کہا، اتنا رنجیدہ اینڈ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرونیت کے یہ بت خود اپنے غرور سے پاش پاش ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیلنج ہمارے لیے ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر لگتا ہے، مگر اس ڈر کی وجہ سے میں جدوجہد نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا تم نہیں ڈرتے؟ یہ جو حلیہ تم نے بنا رکھا ہے یا بگاڑ رکھا ہے، دشمنوں کے ڈر سے ہے۔ اس کے باوجود تم نے خود غرضی کے ساتھ جینے کا نہیں سوچا۔ اگر تم چاہتے تو اپنی ساری دولت کے ساتھ کہیں بیرون ملک چلے جاتے اور باقی زندگی عیش میں گزارتے۔ تم بھی ایسا کر سکتی تھی۔ تمہارے لیے ماڈل یا فلم سٹار بننا بھی آسان تھا اور فائدہ مند تھا۔ تم کسی ملک التجا یا پرنس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے کسی قصر عالی شان میں عیش سے باقی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ بس ثابت ہوا کہ ہم دونوں بیوقوف اور پاگل ہیں، کہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں اور اپنی اسی زندگی سے خوش اور مطمئن ہیں۔ کیا اب ہمیں چلنا نہیں چاہیے؟ میں نے کہا، کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ، ہوٹل والے خود ہی اٹھا دیں گے۔ پولیس تو واپس چلی گئی۔ شبنم نے گاڑی میں بیٹھ کے کہا، ان کا آنا اور جانا رسمی کارروائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی وہ بہت مجبوری میں کرتے ہیں۔ میں نے گاڑی کو آگے بڑھایا۔ شبنم نے سر ہلایا۔ پولیس کو لوگوں نے ضرور بتایا ہوگا کہ انہوں نے ایک قاتل کو جائے واردات پر پکڑ لیا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے ایک دھوکے بعد FIR جعلی افسر بن کے آ گیا اور سب کو چکر دے کے اپنے ساتھی کو چھڑا کے لے گیا۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ مجرم انہیں جھانسا دے کر نکل گئے ہیں، وہ خود بھی کھسک لیے ہوں گے۔ کیا پولیس کو حقیقت کا علم ہوگا تو وہ سب بیوقوف بننے والوں کو پکڑ لے گی۔ الٹا ان پر الزام آ جائے گا کہ انہوں نے ملزم کو فرار ہونے میں مدد کی۔ میں نے گاڑی کو بس سے کچھ فاصلے پر روک دیا۔ شبنم نے کہا، چلو اب ہمیں یہ سب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، جہاں بچی سو لاکھوں پائے۔ خیر سے ہم بدھو گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، تم جانا چاہو تو چلی جاؤ اپنے گھر، تم بس میں بیٹھے ہوئے شخص سے ضرور ملو گے۔ میں کہتی ہوں تم کچھ مت کہو، میرا دل کہتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ تفتیش طلب ہے۔ کیا تم نے اس بس پر لکھے ہوئے نام پر غور کیا؟ شبنم نے پلٹ کے دیکھا۔ MRN اینڈ سنس، ملک رب نواز اینڈ سنس، رائٹ۔ اس وقت ہم بس کو سائڈ سے دیکھ رہے ہیں۔ سامنے مجھے ونڈو اسکرین کے پیچھے پلاسٹک کی ایک سفید تختی نظر آئی تھی جسے الٹ کر رکھا گیا تھا، مگر میں نے الٹے نظر آنے والے الفاظ آسانی سے پڑھ لیے تھے۔ اس پر لکھا ہوا تھا، لاہور سے کوئٹہ۔ اب اگر تم مزید غور فرماؤ تو کوئٹہ سے باراستہ چمن تم افغانستان تک جا سکتی ہو۔ خانہ جنگی کا شکار یہ ملک اس وقت اسمگلنگ میں فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے، جہاں غالباً 8 سڑکیں ملتی ہیں۔ افغانستان سے وسط ایشیا کی ریاستوں کا راستہ ہے، دوسرا ایران کی طرف سے ترکی اور یورپ تک خشکی کا راستہ ہے۔ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں دنیا بھر سے سامان پاکستان کے راستے افغانستان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان نے تو یہ سہولت خانہ جنگی کی بدحالی سے متاثر ہونے والوں کی مدد کے لیے دی تھی۔ کم سے کم سرکاری فائلوں کی پالیسی میں یہ کہا گیا ہے، مگر کون یہ نہیں جانتا کہ بدعنوان بیوروکریسی نے یہ پالیسی کس کے لیے بنائی تھی؟ پالیسی بنوانے والے تھے کہ ہمارے ملک میں غیر ملکی سامان کے انبار لگانے والے بڑے بڑے انہوں نے پالیسی سازوں کو اپنے منافع میں شریک رکھا۔ نتیجہ یہ کہ جو سامان افغان کی مدد کے لیے ڈیوٹی عائد کیے بغیر پاکستان کی بندرگاہوں سے گزرا، وہ یا تو یہیں رک گیا اور کاغذات میں ان کی افغانستان میں وصولی دکھا دی گئی، یا پاکستان کی سرحد ایک جگہ سے پار کرنے والا سامان دوسری جگہ سے لوٹ کے پاکستان آ گیا۔ یہ سب میں خود جا کے دیکھ چکی ہوں۔ پاک افغان بارڈر پر شاید اسمگلنگ کی سب سے بڑی منڈی سرکاری سرپرستی میں چل رہی ہے، اور ایک بدعنوان وطن فروش مافیا کے ارکان یہ مال پورے پاکستان کے ہر شہر میں پہنچا رہے ہیں۔ اس سے ملکی صنعت تباہ ہو رہی ہے اور امپورٹڈ سامان استعمال کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ سستا ہے۔ اچھا ہو یا نہ ہو، ملک رب نواز بھی اس کاروبار میں شریک ہے، تو حیرانی کیسی؟ حیرانی کوئی نہیں، حیران میں اس وقت ہوتا ہوں جب ایسا نہ ہوتا، مگر جو بات تمہاری عقل شریف پہ نہیں آ رہی وہ کچھ اور ہے۔ ملک رب نواز کی ایک بس کوئٹہ جاتی ہے، اس میں افغان تاجر یا ان کے نمائندے اپنا سامان 100% قانونی طریقے سے لے جاتے ہیں۔ پاکستان سے کوئٹہ اور کابل تک جانے والے مال کو کسی جگہ چیک نہیں کیا جاتا۔ اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ سامان پر کس قسم کی کسٹم ڈیوٹی نہیں، دستاویزات کی رو سے وہ جب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہے، اس میں کوئی منشیات چھپا کے نہیں لے جاتا، اور لے جاتا ہے تو لے جائے۔ انہیں پکڑنے افغان گورنمنٹ۔ ہم اپنے ملک میں ہیروئن نہیں آنے دیں گے۔ ہیروئن کو آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے، کتے اس کی بو سونگھ سکتے ہیں، مگر کتے تو اور نوادرات کی بو نہیں محسوس کر سکتے۔ شبنم چونکی، تمہارا مطلب ہے بس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مال میں نوادرات افغانستان جا رہے ہیں؟ افغانستان سے ساری دنیا کے راستے کھلے ملتے ہیں، اور کوئٹہ سے واپسی میں اگر اسمگلنگ کا مال لاہور پہنچ جائے
تو عام کے عام گٹھلیوں کے دام ملک رب نواز شاید پہلے سمندری راستے سے اپنا مال یورپ امریکہ بھیجتا تھا۔ ہوائی جہاز کے کرائے زیادہ ہوتے ہیں اور ایئرپورٹس پر چیکنگ بھی زیادہ ہے۔ بندرگاہوں پر تجارتی مال برادر جہاز ہزاروں ٹن سامان اتارتے ہیں۔ زیادہ اسمگلنگ سمندری راستوں سے ہوتی ہے۔ یہ خشکی کا راستہ سب سے سستا اور محفوظ ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تو ملک رب نواز کے حق میں ایک ایسی لاٹری ہے جس کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور جس کی آمدنی پر ڈیوٹی، کسٹم اور انکم ٹیکس وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں۔ لاہور کوئٹہ بس سروس کا آئیڈیا کتنا شاندار ہے، کیوں نہ ہم اس شاندار سروس سے سفر کریں؟ شبنم نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے پورا یقین تھا تم یہی کہو گی۔ جو حقیقت ہے سامنے آ جائے گی، چل کے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا ایک دن ہم اس ایڈونچر میں ضرور شریک ہوں گے، مگر ابھی میں اس بس کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس اتنے لمبے سفر کے لیے کس حد تک آرام دہ ہے؟ شبنم نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ یہ کیا بے وقوفی ہے، ہر جگہ تم کیسے جا سکتی ہو میرے ساتھ؟ تم کو عام جذباتی لڑکیوں کی طرح سوچنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تم یہاں سے دیکھو اور چوکس رہو، ذہنی اور جسمانی طور پر، تاکہ ضرورت پڑنے پر میری مدد کر سکو۔ ریوالور ہے تمہارے پاس؟ وہ بولی نہیں۔ یہ میرا لے جاؤ۔ اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے کہا اسے رکھو اپنی حفاظت کے لیے خاتون، مجھے یہ دو کافی ہے، اور کسی زنانہ ریوالور سے اپنی جان بچانے سے بہتر ہے کہ میں مردانہ وار لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ بس تک شاید 200 فٹ کا فاصلہ تھا جو میں نے بند دکانوں کے ساتھ چلتے ہوئے طے کیا۔ یہ گلی محلے کی عام دکانیں تھیں، دھوبی، نائی، پرچون، دودھ، سبزی اور گوشت کی۔ ایک سائیکل مرمت کرنے والا، پھر ایک ویڈیو شاپ، ایک فریج مرمت کرنے والا، سب دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے اور لائٹس آف تھیں۔ کہیں کہیں کسی خالی ریڑھی پر یا چارپائی پر ڈالے وہ محنت کش سو رہے تھے جن کے گھر نہیں تھے، یا تھے تو کسی دوسرے شہر یا گاؤں میں تھے۔ ایک فقیر یا ہیرو کے ساتھ ایک کتا سو رہا تھا۔ میں نے بس کے پیچھے پہنچ کے دیکھا۔ شبنم گاڑی چلا کے کچھ اور قریب لے آئی۔ بس نئے ماڈل کی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کی سیٹیں بھی جہاز کی سیٹوں جیسی تھیں اور اس کے بڑے بڑے شیشوں کے پیچھے پردے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بس ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ کوئٹہ کے لیے بس اسی جگہ سے روانہ ہوتی تھی۔ اس کے پیچھے بس سروس کا آفس تھا جو 3 دکانوں کو ملا کے بنایا گیا تھا۔ ایک حصہ بکنگ آفس تھا، دوسرے حصے میں AC لگا ہوا تھا اور شاید یہ مینیجر کا کمرہ تھا یا مالک خود یہاں بیٹھتے ہوں گے۔ تیسرے حصے کو ویٹنگ روم کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ شیشے کے بند دروازوں کے پیچھے صرف ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ آفس میں کسی چوکیدار کا نہ ہونا میرے لیے تعجب کا سبب تھا۔ عام طور پر اتنا بڑا کاروبار چلانے والے حفاظت کے خیال سے غافل نہیں ہوتے۔ بس کا دروازہ بند دیکھ کے مجھے کچھ مایوسی ہوئی۔ ایسی بسوں کے دروازے خود کار ہوتے ہیں، انہیں ڈرائیور ایک بٹن دبا کے کھولتا ہے اور ان کا نظام ویکیوم سے کام کرتا ہے۔ اس میں طاقت آزمائی سے نہیں کھولا سکتا۔ لیکن میں نے قریب جا کے اسے آہستہ سے پش کیا تو دروازہ اندر دب گیا۔ میں نے اسے اور دھکیلا تو کسی آواز کے بغیر دروازہ سمٹ کے ایک طرف ہو گیا۔ میں ہینڈل پکڑ کے اوپر چڑھا، دروازے اگلے حصے میں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے نظر ڈرائیور کی سیٹ پر گئی۔ وہاں کوئی سر تک سیاہ چار کمبل میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی کیونکہ بس ہر طرف سے بالکل بند تھی۔ اگر AC نہ چل رہا ہو تو بس میں شدید حبس اور گرمی ہوتی ہے، اور اس پر وہ شخص کمبل میں روپوش بیٹھا تھا۔ میرا یہ شک اب یقین میں بدل رہا تھا کہ کمبل میں کوئی زندہ انسان نہیں ہو سکتا۔ 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے اور میری نظر کے سامنے اس نے پہلو تک نہیں بدلا تھا۔ اسے چھوڑ کر دیکھنے سے پہلے میں نے کہا، بھائی صاحب، ڈرائیور صاحب۔ سب سے پیچھے والی لمبی سیٹ پر لیٹا ہوا ایک شخص تڑپ کے اٹھ بیٹھا اور چلانے لگا، اوے کون ہے تو؟ اندر کیسے آ گیا؟ میں نے کہا جیسے تم اندر آئے تھے اس دروازے سے۔ وہ 6 فٹ سے نکلتے قد کا جوان آدمی تھا جو اپنی کلاشنکوف کا رخ بڑے خطرناک انداز میں میری طرف کر چکا تھا۔ اوے چل باہر، چور دے پتر، تیرے باپ کی بس ہے؟ میں نے آرام سے کہا، نہیں، بس تو تمہارے باپ کی ہے، کیا تمہاری ماں کا ملک رب نواز کے ساتھ؟ اس نے مشتعل ہو کے مجھے گالی دی، بکواس کرتا ہے، میں تیری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ میں نے کہا اس کے لیے تمہیں یہ توپ رکھ کے میرے قریب آنا پڑے گا، یا تمہارا خیال ہے کہ کلاشنکوف سے بھی ہڈیوں کا سرما ہو جاتا ہے؟ میرے لہجے نے اس کو محتاط ہونے پر مجبور کر دیا۔ آخر کیا چاہتا ہے تو؟ کیوں آدھی رات کو متھے لگتا ہے؟ میں نے کہا میں تمہاری شکل دیکھنے نہیں آیا تھا، اس ڈرائیور سے کام تھا مجھے۔ تم اٹھتے ہی پاگل کتے کی طرح بھونکنے لگے، غالباً تم چوکیدار ہو۔ وہ ڈر گیا۔ آخر کام کیا ہے جی آپ کو؟ میں کمپنی کا گارڈ ہوں۔ میں نے اسے مزید ڈرایا، گارڈ کو کمپنی تنخواہ دیتی ہے بس کے اندر لمبی تان کے سونے کی اور کام سے آنے والے شریف لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے کی۔ سیکیورٹی گارڈ کو گن کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، کرسی پر ہی نہیں دی جاتی اسے بیٹھنے کے لیے۔ خیر یہ سب میں بتاؤں گا ملک رب نواز کو، مجھے صبح ویسے بھی شادمان جانا ہے۔ چوکیدار کی حالت غیر ہوگی۔ سر جی غریب آدمی ہوں، میری نوکری چلی جائے گی، غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی دے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر اسے گھورا، مجھے کام تھا اس ڈرائیور سے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک دم ہاتھ بڑھایا اور کمبل کھینچ لیا۔ چوکیدار چلایا، خبردار، یہ ڈرائیور نہیں ہے۔ مگر اسے بہت دیر ہو گئی تھی، کمبل میں میرے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اس کے نیچے ڈرائیور نہیں، ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے چھوٹے بڑے گتے کے ڈبوں کا ایک ڈھیر برآمد ہوا تھا۔ ایک بڑا کارٹن نیچے تھا، اس کے اوپر 2 کارٹن بہت چھوٹے تھے۔ سب سے اوپر والا ڈبہ سب سے چھوٹا تھا۔ ڈبوں کو اس ترتیب سے رکھا تھا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈرائیور کی سیٹ پر مخروطی شکل ایک ڈھیر بن گیا تھا جس کی چوڑائی اوپر کی طرف کم ہوتی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ڈبوں کو گرنے سے بچانا تھا اور اس ڈھیر پر کمبل بھی حفاظت کے خیال سے ڈالا گیا تھا، لیکن اس کا دوسرا مقصد پردہ پوشی بھی ہو سکتا ہے۔
یہ میرے تخیل اور تصور کی کرشمہ سازی تھی کہ میں نے اس ڈھیر کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور مجھے ڈرائیور کی سیٹ پر ایک آدمی بے حس و حرکت بیٹھا نظر آیا۔ 3 گھنٹے کیا میں ساری رات دیکھتا رہتا تو یہ ڈھیر ایسے ہی پڑا رہتا۔ مجھے اس خیال سے بڑی خفت ہوئی۔ خوف کا مارا ہوا آدمی یہی کبھی سانپ سمجھتا ہے، بھوکے کو چاند روٹی کی طرح لگتا ہے۔ میں نے گتے کے ڈبوں کے ڈھیر کو سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کے روپ میں دیکھا۔ شبنم کا معلوم ہوگا تو وہ کتنا ہنسے گی۔ چوکیدار ایک دم آگے آیا اور اس نے میرے ہاتھ سے کمبل چھین لیا۔ آپ بھی کمال کرتے ہو جی، ڈرائیور اپنے گھر پر سو رہا ہے، ایسے سیٹ پر بیٹھے کو سو سکتا ہے کوئی؟ میں نے کہا آئی ایم سوری، لیکن مجھے آفس میں اور باہر کوئی نظر نہیں آیا اور ایسا لگا کہ ڈرائیور سیٹ پر کوئی کمبل اوڑھے بیٹھا ہے۔ اس گرمی میں کمبل؟ میں نے کہا وہ دراصل کچھ لوگ ایسے کمبل میں چھپ کے نشہ بھی کرتے ہیں۔ ویسے سارا قصور میری نظر کا ہے، تم بھی باہر سے دیکھو گے تو ایسا ہی لگے گا تمہیں بھی۔ سیٹ پر ایسے سامان کون رکھتا ہے؟ کیا سیٹ پر سامان رکھنا منع ہے؟ خلاف قانون ہے۔ چوکیدار نے سامان پر دوبارہ کمبل ڈالتے ہوئے بڑبڑانا جاری رکھا۔ وہ ڈرائیور خود رکھ کے گیا تھا، یہاں بول گیا تھا کہ اس کو چھیڑنا نہیں، نازک سامان ہے۔ چلو کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ ویسے نازک سامان تھا تو اندر رکھ کے جاتا، آفس میں جگہ ہوگی۔ آفس بند تھا اس وقت، میں گیا تھا روٹی کھانے، لیکن آپ کو ذرا کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں ضرور پوچھوں گا، کیا تم روز اسی طرح بس کے اندر سوتے ہو؟ تم نہیں بتاؤ گے تو ملک رب نواز سے پوچھوں گا۔ وہ پھر آجزی پر اتر آیا۔ صاحب جی کیا کریں انسان، آخر ہم بھی سارا دن ایک دفتر میں نوکری کرتا ہے، چپڑاسی کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ رات کی چوکیداری میں تھوڑا سا ٹائم نکالتا ہوں سونے کے لیے، ورنہ صبح دفتر میں ڈیوٹی کیسے دوں گا؟ وہاں تو سارا دن پریڈ ہوتی ہے ادھر سے ادھر۔ آپ نے ٹھیک بولا، چوکیدار کو کھڑے رہنا چاہیے بندوق اٹھا کے۔ ادھر ایک کرسی ملی ہے، اس پر بیٹھ کے جی نیند آتی ہے، اندر بس کی سیٹ پر لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر کبھی کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو مارے جاؤ گے۔ ادھر کیا ہوگا رات کے وقت صاحب؟ آفس میں بھی کچھ نہیں، یہ بس کھڑی ہے، اسے تو کوئی چوری نہیں کر کے لے جا سکتا۔ میں نے کہا مگر نقصان تو پہنچا سکتا ہے، لاکھوں کی چیز ہے، رب نواز کے دشمن بہت ہیں۔ آپ دوست تو ملک صاحب کے، مجھ سے غلطی ہوئی جناب، آئندہ خیال رکھوں گا، رات کے وقت بھی جاگتا رہوں گا، آپ میری شکایت مت لگانا جی۔ 11 بچے ہیں، 2 گھروں کا خرچہ ہے۔ میں نے افسوس سے کہا 2 بیویاں پال رکھی ہیں، آفرین ہے تم پر، لوگ ایک کر کے روتے ہیں اور 4 بچے نہیں پال سکتے ٹھیک سے، تم نے پوری ٹیم بنا لی ہے اور ابھی تو ماشاءاللہ جوان ہو۔ 2 مشینیں ہیں بچے پیدا کرنے کی، ایک ٹیم اور نکل آئے گی 12ویں کھلاڑی سمیت۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عنایت۔ وہ سر جھکا کے بولا۔ کس دفتر میں کام کرتے ہو تم عنایت؟ میں نے نرمی سے کہا اے جی پنجاب کے دفتر میں جناب۔ میں نے کہا تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ سرکاری ملازم دوسری جگہ ملازمت نہیں کر سکتا۔ خیر میں نے تمہارے دفتر میں بتاؤں گا اور نہ رب نواز سے کوئی بات کروں گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے پرس نکالا اور اس میں سے 1000 روپے نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا تمہاری مالی پریشانیوں کا سن کے، غلطی تمہاری اپنی ہے مگر تقدیر کا لکھا ہو کے رہتا ہے۔ اس نے نوٹوں کی طرف دیکھا مگر اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ ہاں جی، اگر ماں باپ نے پہلے ہی میری مرضی سے کی ہوتی تو دوسری کی نوبت کیوں آتی؟ کتنے سال بعد آئی یہ نوبت اور کتنے بچوں کے بعد؟ 7 سال بعد۔ وہ کچھ جھیپا، 5 بچے ہو گئے تھے تب تک، وہ 2 بعد میں ہوئے، یعنی اس کے باوجود کہ تم کو اپنی پہلی بیوی بالکل پسند نہیں تھی۔ خیر یہ تم رکھ لو، ڈرو نہیں، میں رب نواز سے کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن جناب یہ کیوں دے رہے ہیں مجھے آپ؟ میں نے کہا یہ خیرات نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد کی؟ ہاں، یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے، سرکاری کام ہے، اس کا تمہیں بہت معقول معاوضہ ملے گا آئندہ بھی۔ آپ کون ہو جی؟ میں نے کہا یہ میں تم کو بتا سکتا ہوں مگر کسی اور کو کچھ بھی معلوم ہوا تو اس کے ذمہ دار تم سمجھے جاؤ گے۔ میں خفیہ پولیس کا افسر ہوں۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ خفیہ پولیس؟ ہاں، اس بس کے ذریعے کچھ لوگ پاکستان اور افغانستان آ جا رہے ہیں اور وہ خطرناک لوگ ہیں، اسمگلر۔ یہ غلط ہے جناب، فضول بات مت کرو، تم ہم سے زیادہ نہیں جانتے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ان ڈبوں کو کھول کے دیکھو کیا ہے ان میں۔ مجھے نہیں معلوم مگر میں نہیں کھول سکتا ان کو۔ میں یہ ڈبے کھول کے تمہیں دکھا سکتا ہوں اور یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ ان میں کیا مال ملک سے بھیجا جا رہا ہے، میں تم کو اسی وقت گرفتار بھی کر سکتا ہوں تمہاری تحویل میں۔ اس وقت سارا مال، باقی لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ان کا اس مال سے کوئی تعلق نہیں، پھر تم پھنس جاؤ گے، تمہاری کوئی نہیں سنے گا کہ تم صرف چوکیدار ہو۔ چوکیدار کی صورت رونے والی ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو جناب؟ کیا میں فارسی بول رہا ہوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہاں سے تم کو سیدھا تھانے لے جا کے تفتیش کرنے والوں کے سپرد کر دیا تو وہ تم سے ہر بات منوا لیں گے، یہ بھی کہ تم اسمگل کرنے والے گروہ کے لیے کام کرتے تھے۔ رب نواز تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا اور نہ بس ڈرائیور جو یہ مال لے جاتا ہے، وہ الٹا تمہیں ملزم بنا دیں گے۔ یہ کہیں گے کہ چوکیدار اگر کسی کے لیے کام کرتا تھا تو ہمیں کیا معلوم، 2 بیویاں ہیں، 11 بچے ہیں، 2 جگہ نوکری کر کے ہی پورا کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑ گیا غلط چکر میں۔ چوکیدار ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جناب علی آپ یقین کریں مجھے کچھ نہیں ہوا، میرا کوئی تعلق نہیں اس مال سے، میں نے تو کبھی ہیروئن کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے کہا ہیروئن نہیں ہے ان ڈبوں میں، پھر کیا ہے جی، سونا یا ہیرے؟ چوکیدار کے نزدیک ایسی ہی چیزیں اسمگل ہوتی تھیں۔ اب میں نے اطمینان سے ایک قدم آگے بڑھایا اور کمبل ہٹا کے گتے کا سب سے اوپر والا ڈبہ اٹھا لیا۔ میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ وہ بدحواس ہو گیا۔ ایسا مت کریں جناب، میں مشکل میں پڑ جاؤں گا، ان پر سیل لگی ہوئی ہے۔ مشکل میں تم پڑ چکے ہو عنایت پہلے ہی۔ میں یہ مال ضبط کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، تھانے میں ہر ڈبہ تمہارے سامنے کھولا جائے گا
اور مشیر نامہ بنا کے تم سے دستخط لیے جائیں گے۔ اس کے بعد ڈبوں پر مجسٹریٹ سیل لگائے گا، تمہارے خلاف FIRs لکھی جائیں گی، اور ظاہر ہے اس کے بعد سرکاری ملازمت تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ملک رب نواز بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تم کو برطرف کر دے گا، نہ تمہارا کوئی وکیل ہوگا نہ گواہ۔ رب نواز کے جرم کی سزا تم کاٹو گے، قربانی کا بکرا تم بنو گے۔ اس کا دھندا ایسے ہی چلتا رہے گا، تمہاری جگہ وہ دوسرا چوکیدار رکھ لے گا کل ہی۔ دہشت زدہ چوکیدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت غریب آدمی ہوں جی، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ میں نے کہا یہ لو 1000، آئندہ ہفتے پھر 1000 مل سکتے ہیں تمہیں اگر تم عقل سے کام لو۔ تمہارے دوسرے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن انکار کی صورت میں تمہارے لیے بہت سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ اسمگلر ٹائپ لوگ کتنے بے ضمیر اور خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ان کا باپ پکڑا جائے اور خطرہ ہو کہ ان کا راز فاش کر دے گا تو یہ اسے بھی ختم کرا دیتے ہیں۔ تم کیا چیز ہو؟ عنایت نے ہاتھ آگے بڑھا کے پیچھے کر لیا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا جی؟ میں نے کہا سب سے پہلی بات کہ تم کسی کے سامنے کوئی بات نہیں دہراؤ گے جو میرے اور تمہارے درمیان ہوئی ہے، نہ اس ملاقات کا ذکر کرو گے۔ جی سمجھ لو کہ ہم ملے ہی نہیں۔ صبح تم معمول کے مطابق اٹھو گے اور اپنے آفس جاؤ گے، رات کو ہر روز کی طرح ڈیوٹی پر حاضر ہو جاؤ گے۔ کچھ دن یہ بیوقوفی کرتے رہے کہ اپنی بیوی کو اپنی قسم دے کے بازار بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ بیوی ہو، ماں یا بہن، سب ایسی ہی قسم دے کے بات کسی تیسرے کو بتا دیتی ہیں۔ کسی پر بھروسہ کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مت مارنا۔ جب اسمگلر پکڑے جائیں تو ان کے ساتھ تمہیں بھی دھر لیا جائے گا، لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ان کے خلاف پولیس کو خبریں دیتا ہوں۔ فکر مت کرو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور نہ تمہارا نام آئے گا کہیں۔ میں کسی کے سامنے تم سے ملنے نہیں آؤں گا، خود رابطہ کروں گا اگر ضرورت پڑی، ورنہ تم مجھے رات کے وقت فون کرو گے۔ آفس میں فون تو ہے نا؟ آفس کی چابی میرے پاس نہیں ہوتی، ایک چابی بنوا لو۔ میں نے کہا۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگا۔ نہیں جی، یہ کام نہیں کروں گا میں، اگر مالکوں کو پتہ چل گیا تو قتل کرا دیں گے مجھے، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ میں نے کہا انہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کون بتائے گا انہیں جا کے؟ وہ بدستور نفی میں سر ہلاتا رہا۔ اندر کمپنی کی کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ ویسے تو اندر ایسی کوئی چیز نہیں، فائلیں ہیں اور رسید بکیں، رجسٹرڈ ٹکٹوں کی کاپیاں اور پرانی ٹکٹیں۔ کیش وہ ادھر نہیں چھوڑتے۔ پھر تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ ویسے تو فون آدمی کہیں سے بھی کر سکتا ہے پیسے دے کر، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہاری اور میری گفتگو کسی اور کے کان میں پڑے۔ احتیاط اچھی چیز ہے۔ ہاں جی، کسی نے میری باتیں سن کے ڈرائیور کو بتا دیا یا اتنا کہہ دیا کہ تمہارا چوکیدار روز یہاں کسی کو فون کرنے آتا ہے تو میری چھٹی۔ میں نے کہا یہ روز کا معاملہ نہیں ہے، جب یہاں سے ایسا مال جائے گا تو مجھے بتا دو۔ مال تو ہفتے 10 دن میں ایک بار جاتا ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا یہ عام سا ڈور لاک ہے، اس کی چابی بنانا آسان ہے، ممکن ہے اس میں دوسری چابی لگ جائے۔ اس نے سوچ کے کہا چابی کا میں کر لوں گا، ڈپلیکیٹ اندر پڑی رہتی ہے۔ سیٹ کا منشی صبح تالا کھولتا ہے تو چابی ایسے ہی دروازے میں لگی رہتی ہے، وہ میں نکال لوں گا۔ وہ سمجھے گا کہیں گر گئی یا کھو گئی ہے، ڈپلیکیٹ سے کام چلا لے گا۔ ویری گڈ، تم ذہین آدمی ہو، لیکن سر آدمی کو اول تو برا کام کرنا نہیں چاہیے، مگر پیسہ ایسی چیز ہے جس کے لیے عزت ایمان بھی بیچ رہے ہیں لوگ، چوریاں کر رہے ہیں اور ڈاکے ڈال رہے ہیں اپنے ہی گھر میں۔ دیکھو جی، پیسہ میری بھی ضرورت ہے، مگر اس میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ غلط کام نہیں، ملک اور قوم کی خدمت ہے۔ تم قانون کی مدد کرو گے؟ میں نے کہا اس لیے تو میں نے ہاں کر دی ہے جناب، مگر کیا؟ جو شک ہے دور کر لو ابھی۔ میں نے کہا شک کوئی نہیں جناب، مگر خطرہ بہت بڑا ہے۔